حضرت نواب محمد علی خان صاحب ان دنوں صدر انجمن احمدیہ کے سیکرٹری تھے. قادیان کا واقعہ یہ. انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور نماز عید میں دیر ہو رہی ہے، لوگوں نے قربانیاں بھی دینی ہیں، اس لیے جلد تشریف لائیں. فرمایا تھوڑی دیر تک آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی آیا. حضور نے اس سے پہلے اس والا جواب دیا. اتنے میں ایک آدمی نے آ کر دروازے پر دستک دی. آپ نے ملازم کو فرمایا دیکھو باہر کون ہے. تو آنے والے نے کہا میں وزیر آباد سے آیا ہوں، حضرت صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اسے اندر بلا لیا. عرض کی کہ حضور میں وزیر آباد کا باشندہ ہوں، حضور کے لیے، اماں جی کے لیے اور بچوں کے لیے کپڑے لایا ہوں، اور رات کیونکہ یکا نہیں مل سکا تھا اس لیے بٹالے ٹھہرا رہا، پیدل چل کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ انتظام فرمایا. صوفی عطا محمد صاحب بھی بیان فرماتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ اس خلیفہ اول کے بارے میں کہ ایک دفعہ عید کی صبح کو حضرت مولوی صاحب نے غرباء میں کپڑے تقسیم کیے، حتیٰ کہ اپنے استعمال کے کپڑے بھی دے دیے. گھر والوں نے عرض کی کہ آپ عید کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا خدا تعالیٰ میرا انتظام کر دے گا. یہاں تک کہ عید کے لیے روانہ ہونے میں صرف 5-7 منٹ باقی رہ گئے. عین اس وقت ایک شخص حضرت کے حضور کپڑوں کی گٹھری لے کر حاضر ہوا. حضور نے وہ کپڑے لے کر فرمایا دیکھو ہمارے خدا نے عین وقت پر ہمیں کپڑے بھیج دیے. تو خدا تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کا خود متکفل ہو جاتا تھا اور وقت پر آپ کی تمام حاجات پوری فرماتا تھا. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا بڑا لڑکا عزیزم میاں اقبال احمد سلمہ ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری اہلیہ اور عزیز موصوف سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مقیم ہیں. اور اس وقت مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میری اہلیہ حضرت اقدس علیہ السلام کی لڑکی ہے اور عزیز موصوف حضور کا نواسہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میں اور میرا یہ لڑکا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں دبا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں جا، پنجابی میں فرمایا کہ جا تینوں کوئی لوڑ نہ رہے. تو یہ پنجابی زبان کا ایک فقرہ ہے، اس کے معنی ہے خدا تعالیٰ تیری سب حاجتیں پوری کر دے، کسی قسم کی حاجت نہ رہے تجھے. اس خواب کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں کہ واقعی آج تک خدا تعالیٰ میری ہر ایک ضرورت کو من حیث لا یحتسب پورا فرما رہا ہے. گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں ضرورتیں. اور میرے گھر والے اور میرے پاس رہنے والے اکثر لوگ اس روحانی بشارت کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. جس طرح مولوی صاحب کے بھی اور بے شمار واقعات ہیں، آپ کی کتاب بھی ہے سیرت کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل رازق خدا تعالیٰ ہے. وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں. بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں رنگین ہو، اور اس کی صفات میں انبیاء خوب رنگین ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین تھے. اس بارے میں بعض حدیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا تو یہ بات میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوتی کہ 3 دن اور 3 راتیں گزرنے پر
اس میں سے میرے پاس کچھ بھی نہ رہتا سوائے اس حصہ کے جسے میں قرض کی ادائی کے لیے بچا کے رکھ لیتا. یعنی اتنی زیادہ دولت بھی ہوتی تو مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس رہے، بے حساب تقسیم کرتا چلا جاتا میں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے فوراً عطا فرما دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا. وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے لگا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جس کی موجودگی میں فاقہ کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا. ابن شہاب ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کے ساتھ نکلے، فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور حنین کی جنگ لڑی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے دین اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، یعنی 300 اونٹ عطا فرمائے. یہ مسلم کی روایت ہے. ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے مجھے بتایا کہ صفوان خود کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا تو اس سے پہلے آپ میری نظر میں سب دنیا سے زیادہ قابل نفرت وجود تھے، لیکن جوں آپ مجھے عطا فرماتے چلے گئے آپ مجھے محبوب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو گئے. بعض دفعہ دنیا کی دولت بھی دین کی طرف لے آتی ہے اور سچائی کا رستہ دکھا دیتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کے پیارے ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دولت ان کے نزدیک پھر آپ کی محبت تھی. ایک روایت میں ان کے بارے میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک وادی سے گزرے، صفوان ساتھ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو کھڑے ایک ریوڑ چل رہا تھا وادی میں. صفوان نے اس ریوڑ کو بڑی لالچ کی نظر سے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس نے بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا جی. تو آپ نے فرمایا جاؤ کہ تم لے لو. صفوان اتنی بڑی عطا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا. اور یہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی عطا خدا کا نبی کر سکتا ہے. صفوان ایک ایسا شخص تھا جو بدترین دشمن تھا اور فتح مکہ کے وقت بھی مکہ سے بھاگ گیا تھا، اس لیے کہ اس کو علم تھا کہ میں نے جو زیادتیاں مسلمانوں پر کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی امکان ہی نہیں کہ میں بخشا جاؤں، سزا سے بچ جاؤں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا بلکہ بے انتہا عطا بھی فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو نصیحت بھی فرمائی کہ اور خاص طور پر دین کے معاملے میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرنے کی نصیحت فرمائی اور اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا.
یعنی کنجوسی سے خرچ نہ کرو، اور اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ یعنی اگر نکلے گا نہیں، پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو پھر آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کیا کرو، اور ہر ایک کی طاقت اس کی استعدادوں کے مطابق ہوتی ہے، اس کی مال کی وسعت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے فرائض کے مطابق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے دین کے اوپر بھی۔